السلام علیکم۔ ناول وہ قسمت سے ہاری از قلم کائنات خان کی یہ قسط نمبر 15 ہے۔ ایرن گھر واپس آنے کے لیے نکلی تو اس بات سے انجان تھی کہ ایک بڑا طوفان اس کا منتظر ہے۔ وہ گھر کے دروازے پر پہنچی تو سمینہ، رانیہ اور ابو بکر کو باہر کھڑا پایا۔ ایرن کو حیرت نے آ گھیرا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ سمینہ دروازے پر کھڑی ملی تھی، بچوں سمیت۔ ایرن نے تشویش سے اس کے چہرے کی اڑی رنگت کو دیکھا۔ سمینہ نے سب کچھ بنا تمہید کے اسے بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ اندر ایک شخص موجود ہے جو خود کو آپ کا شوہر کہتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک معصوم سا بچہ بھی ہے جو سو رہا ہے۔ رانیہ نے مجھے بتایا وہ اس کا بڑا بھائی عمر ہے۔ عمر آ گیا ہے ایرن باجی، سمینہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اسے ابراہیم شاہ کی غلیظ نظروں اور اس بے حد غلیظ لمس کے بارے میں بھی بتایا جس کا نشانہ وہ پچھلے 1 گھنٹے میں بن چکی تھی۔ اسی لیے اب خوف سے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے ایرن کو بتایا کہ ابراہیم اس سے بے تکلف ہونے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا اور کئی دفعہ اسے غلط ارادے سے چھونے کی کوشش بھی کی۔ ایرن کا دماغ کسی ہنڈیا کی مانند کھولنے لگا۔ اس نے سمینہ کو چند ہدایات دیں اور پھر وہ سر پٹ اندر دوڑی تھی۔ اپنے سامنے عمر کو سوتا دیکھ کر اس کے رگ و پے میں سکون سرایت کر گیا تھا۔ وہ اس کا عمر تھا، اس کا بیٹا، اس کا نور چشم، اس کے دل کا سکون۔ وہ عمر جو اس کا باپ بھی تھا، بھائی بھی تھا، بیٹا بھی تھا، دوست بھی تھا، اور اس کے لیے سب سے مضبوط سہارا بھی تھا۔ وہ عمر جو اس کے درد بھرے لمحوں کا گواہ تھا، وہ عمر جو اس کے رازوں کا امین تھا، وہ عمر جس کے لیے وہ تہجد کی پابند ہو گئی تھی، وہ عمر جس کے لیے وہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعائیں مانگتی تھی۔ آج اس کی دعائیں سنی گئی تھیں، آج اس کی دعاؤں پر کن کہا تھا۔ وہ بے خودی کے عالم میں سجدے میں گر گئی۔ وہ زور زور سے کسی چھوٹے بچے کی طرح سجدے میں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ابراہیم شاہ نے اسے ناگواری سے دیکھا اور اٹھ کر اس کی جانب آیا۔ اتنا کیوں روتی ہو میری جان؟ آ گیا ہوں نا عمر کو لے کر، اب تو ختم کر دو لڑائی کو۔ وہ ایرن کی جانب جھکتے ہوئے مائنہ خیزی سے بولا۔ ایرن کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی۔ وہ کسی بھوکی شیرنی کی طرح دھاڑی تھی۔ دور رہو مجھ سے ناپاک گھٹیا انسان! خبردار جو میرے قریب آنے کی کوشش کی یا مجھے ہاتھ لگایا تو۔ ابراہیم شاہ تمسخر سے مسکرایا تھا۔ اوہو، تو پاک بی بی یہ بتانا ضروری سمجھیں گی کہ یہ مکان، یہ ایسٹرو آسائش کیسے آ گئی؟ تم میرے باپ نہیں لگتے جسے ہر بات کا جواب دوں۔ ہاں صحیح کہا تم نے، باپ نہیں لگتا، البتہ تمہارا شوہر ضرور ہوں۔ شوہر تھے یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہ تم مجھے طلاق دے چکے ہو۔ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نکلو یہاں سے ابھی اسی وقت، نکلو میرے گھر سے ورنہ تمہاری جان لے لوں گی۔ نہیں دیکھو ایسا مت کرنا، خدا کے لیے دیکھو، میں تو ڈر گیا، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ تمسخر سے اس کا مذاق بنا رہا تھا۔ پیسے دے مجھے۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے کہا نکلو یہاں سے۔ نہیں جاؤں گا۔ کیا کرے گی؟ وہ جو تیرے 365 یار تو نے پال رکھے ہیں انہیں بلائے گی؟ چل بلا لے، آج دیکھتا ہوں کون آتا ہے تیرے بلانے پہ۔ یہ کہہ کے اس نے ایک بار پھر ایرن سے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہی تھی۔ ایرن نے پاس پڑا پانی کا جگ اٹھا کے اس کے سر پہ کاری وار کیا تھا۔ جو تجھ سے ڈرتی تھی وہ ایک مظلوم اور بے سہارا لڑکی تھی، جو تیرے سامنے کھڑی ہے نا وہ ایک ماں ہے۔ ابراہیم شاہ کے سر سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی وحشت زدہ آنکھوں سے اس زخمی شیرنی کو دیکھ رہا تھا جو اسے بے انتہا مار رہی تھی۔ آج ایرن کے سر پر خون سوار تھا۔ ابراہیم شاہ نے اٹھ کر کانچ کا گلاس کھینچ کر ایرن کو مارا تھا۔ گلاس ایرن کو نہیں لگا تھا، وہ دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹا تھا، مگر اس کا ایک ٹکڑا اڑتا ہوا ایرن کی آنکھ سے ذرا نیچے پیوست ہوا تھا، مگر مانو آج اسے کسی درد کی پرواہ نہ تھی۔ آج وہ جان کی بازی بھی لگانے سے گریز نہ کرتی۔ اگلے ہی لمحے سلیم چکنا، ستار اور دوسرے بہت سے لوگ جو ایرن کے بھائی تھے
گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ایرن نے سمینہ کو جو ہدایات دی تھیں وہ یہی تھی کہ وہ سب کو بلا لائے۔ سلیم اور ستار نے ایرن کی آنکھ کے پاس موجود چوٹ کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ کسی شیر کی طرح ابراہیم پر جھپٹے تھے۔ اب وہ اس کے منہ پر پے در پے مکے اور لات مار رہے تھے، اسے گالیاں دے رہے تھے۔ ایرن نے ان لوگوں کو رکنے کا اشارہ کیا تھا اور وہ رک گئے تھے۔ ایرن کے اشارے پر رکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جس وقت پولیس ان لوگوں کے تعاقب میں تھی اس وقت ایرن نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی، بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ وہ لوگ گنڈے تھے یا گینگسٹر۔ وہ سردیوں کی ایک رات تھی، پولیس سٹنگ آپریشن کر رہی تھی۔ مخبری ہونے پر ستار، سلیم اور دوسرے کئی تنظیمی لڑکے جگہ جگہ بھاگے تھے۔ پولیس ان کے پیچھے تھی اور وہ ایرن کے پچھلے کچے مکان کی دیوار کود کے اندر آئے تھے۔ اندر آنے پر انہوں نے کچھ ایسا دیکھا تھا جس نے انہیں شرمندہ کیا تھا۔ ایرن کے بچے کونے میں بیٹھے رو رہے تھے اور وہ بے دم سی خون آلود پھٹے ہوئے کپڑوں میں رو رہی تھی۔ اتنے سارے لڑکوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر وہ خوف زدہ ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ستار اور سلیم نے کچھ ایسا کیا تھا کہ اس کا سارا خوف ہوا ہو گیا تھا۔ انہوں نے جلدی سے اپنی جیکٹیں اتار کر ایرن کے اوپر ڈالی تھیں اور پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ دیکھو بہن، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بس تھوڑی دیر یہاں پناہ لیں گے، پولیس ہمارے تعاقب میں ہے۔ ایرن چپ چاپ اس جیکٹ کو دیکھ رہی تھی جو ستار نے اس پہ ڈالی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو اس کے بائیں گال پر لڑک گیا۔ اب وہ بے تاثر نظروں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی جو اسے بہن کہہ کر حوصلہ دے رہے تھے، اس کے وجود کو ڈھانپ رہے تھے۔ تیز تیز دھڑ دھڑاہٹ کے ساتھ دروازہ بجا تھا۔ باہر پولیس تھی، ایرن نہیں جانتی تھی اس میں اتنی ہمت کیسے آئی۔ وہ جو کبھی پولیس کو دیکھ کر کانپ جاتی تھی آج اتنی مضبوط کیسے ہو گئی۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اٹھی، کمرے کے دروازے پر ٹنگی اپنی چادر اتار کر خود پر لپیٹ لی۔ تنظیمی لڑکوں کے اس گروہ نے گرفتاری کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر یہی اندازہ لگا سکے تھے کہ یہ انہیں پکڑوا دے گی، لیکن جو ایرن نے کیا اس نے سبھی کے ہوش اڑائے تھے۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور پولیس والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ او بی بی، ASI امجد نام ہے میرا، گھر کی تلاشی لینی ہے، سرچ وارنٹ ہے آپ کے پاس؟ اس نے بے حد سرد لہجے میں کہا تھا۔ نہیں، لیکن یہاں سٹنگ آپریشن چل رہا ہے۔ تو پھر جا کر آپریشن مکمل کیجیے۔ میرے گھر میں اس وقت کوئی مرد موجود نہیں، میرے بچے سو رہے ہیں اور میرا خبیث شوہر مجھے مار کر گھر سے بھاگ گیا ہے۔ میری حالت ایسی نہیں کہ آپ کو اپنے گھر کے اندر آنے دوں۔ ہاں البتہ یہ جو لیڈیز پولیس آپ کے ساتھ ہے انہیں بھیج دیں اندر، لیکن کوئی مرد پولیس اہلکار اندر نہیں آئے گا۔ اس نے اتنے اعتماد سے کہا تھا کہ امجد جیسا خبیث اور بددیانت رشوت خور پولیس والا بھی ڈگمگا گیا، لیکن ایرن کے چہرے کی سرد مہری ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ تبھی سونے پہ سہاگا اما شاہدہ بھاگتی ہوئی آئیں۔ ارے صاحب، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تنظیمی لڑکوں کا ٹولہ اس طرف بھاگا ہے، یہ تو بیچاری دکھوں کی ستائی لڑکی ہے، اس کا میاں روز مارتا ہے اسے۔ انہوں نے دانستہ پولیس والوں کی توجہ ایرن کے گھر سے ہٹائی تھی، لیکن ایرن نے ایک بار پھر خود اعتمادی سے کہا تھا، نہیں، آئیے، آ جائیے، اس لٹے ہوئے گھر کو اور لوٹ کر اجاڑ دیجیے۔ اور ان کے اس طرح زخمی حلیے میں سرد مہری سے کہنے پر لیڈیز پولیس اہلکار یاسمین نے ASI کے کان میں سرگوشی کی، صاحب یہ پاگل لگتی ہے، لگتا ہے میاں نے ضرورت سے زیادہ درگت بنائی ہے، اس پر اپنا ٹائم برباد ہوگا، چلیے کہیں اور چلتے ہیں۔ اور ASI اپنی نفری سمیت واپس جا چکا تھا۔ اندر تمام تنظیمی لڑکے دم سادھے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اما شاہدہ جلدی سے گھر کے اندر آئی تھی۔ ارے تم لوگوں کو اور کوئی ٹھکانہ نہ ملا جو اس بیچاری کے گھر میں گھسے آئے؟ ابھی اتنی کتنی بڑی مصیبت میں پھنس جاتی۔ وہ سب بے حد شرمندہ تھے اور نظر جھکائے کھڑے تھے۔ ایرن نے عجیب سے انداز میں مسکرا کر سب کو دیکھا تھا۔
बहन कहा है भाई बनकर दिखाना। उन सब ने एकदम नजरें ऊपर उठाई थी। कई एक की तो बाकायदा गर्दन चटकने की आवाज़ भी आई थी। अम्मा शाहिदा आज पहली बार एरिन को इतना बाहिम्मत देखकर खुश हुई थी। वजह दरियाफ्त करने पर एरिन ने बताया कि जिस वक्त उन लोगों ने उससे बहन कहा, उस लम्हे जैसे कोई सहर सा टूटा। उसे लगा अब वो अकेली नहीं है। उसने फ़ौरन जाकर कपड़े बदले और खाना पकाने बैठ गई। वो सब उसे देखते रहे, उसे मना करते रहे कि वो ख़ुद को ना थकाए, वो सुबह होते ही चले जाएंगे, मगर एरिन ने उनकी एक ना सुनी। उसने गरम गरम भुनी माश की दाल बनाई और उन सभी को गरम गरम चपातियाँ बनाकर देती रही। और आज ये वही चपाती और वही खाना था जिसे उसके भाई हलाल कर रहे थे। वो इब्राहिम शाह को बेतहाशा पीट रहे थे। एरिन के समझाने पर वो अब रुक चुके थे। इब्राहिम शाह हिम्मत मुजतमा कर कर उठा और भागने के लिए दरवाजे की जानिब बढ़ा। तभी सत्तार उसे पकड़ चुका था। तलाक दे से। इब्राहिम तलाक देने से इनकारी था। तभी नौशाद और इफ्तिखार ने सलीम के एक इशारे पर उसे डंडा डोली कर कर उठाया था। वो उसे घर से बाहर लाए थे और अगला मंजर इब्राहिम शाह की रूह फनाह करने के लिए काफ़ी था। एरिन के दरवाजे के बाहर एक कब्र खोदी गई थी। उन्होंने इब्राहिम को उस कब्र में लाकर फेंका था और अब सब के सब कान लपेटे उस पर मट्टी डाल रहे थे। सत्तार ने आखिरी बार उसकी कब्र पर स्लैब रखने से पहले पूछा था, बोल देता है तलाक हमारी बहन को या दफना दें तुझे? तलाक देता हूँ। इब्राहिम शाह हवास बाख्ता सा चिल्लाया था। एक सांस में उसने एरिन को 3 तलाक सबके सामने दी थी। अब कि उसे कॉलर से घसीट के बाहर निकाला था सलीम ने। दोबारा यहाँ नज़र भी मत आना, वरना खुदा की कसम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इब्राहिम शाह सर पे पैर रख के भागा था। इतने शोर शराबे से उमर जाग चुका था। एरिन ने बेटे को सीने से लगाया था। रानिया और अबू बकर समीना के साथ वापस आ चुके थे। एरिन ने जो हिदायत समीना को दी थी उसमें ना सिर्फ उन सब लड़कों को लाने का कहा था, बल्कि रानिया और अबू बकर को थोड़ी देर के लिए उसकी मुंह बोली भाभी रिजवाना के घर ले जाने को कहा था। वो बच्चों पर बुरा असर नहीं डालना चाहती थी। बच्चे अब बड़े हो रहे थे। उमर 9 साल का, रानिया 6 और अबू बकर 3 साल का था। अगले दिन उसने अपने बच्चों को अपने हाथों से नाश्ता करवाया। उमर ने रो रो कर उसे बताया कि दादी उमर से घर के काम लेती थी और पापा उसे सिगरेट लेने भेजते थे। एरिन ने गुस्से से जबड़े भींच लिए। बच्चों को नाश्ता करवा कर एरिन काम पर जाने के लिए निकल गई। समीना को उसने ताकीद कर दी थी कि वो रानिया और अबू बकर को स्कूल ले जाए, जबकि उमर का दाखिला वो जल्द ही करवाने का इरादा रखती थी। उमर भी समीना के साथ ही रानिया और अबू बकर को स्कूल छोड़ने गया था। एरिन जिस वक्त हवेली में पहुंची, दावर आफरीदी बेचैनी से यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। उसने कुछ नहीं खाया था। खिलाफ़े मामूल एरिन पूरे 2.25 मिनट लेट थी और मुलाजमीन उसकी इस हालत पर दबी दबी मुस्कुराहटों का तबादला कर रहे थे। बीजान लाउंज में सोफे पर बैठी स्वेटर बुन रही थी और मुलाजमीन के साथ मुस्कुराहटों का तबादला कर रही थी। 2.25 मिनट के बाद एरिन हवेली में दाखिल हुई थी। बीजान उसे देखकर गर्म जोशी से मुस्कुराई। एरिन भी आज खिलाफ़े आदत खासे खुशगवार मूड में थी। उसने बीजान को मिठाई पेश करते हुए बताया था कि उसका बेटा उमर आ गया है। बीजान बेहद खुश हुई थी, लेकिन आज उसने खिलाफ़े मामूल काला चश्मा पहन रखा था, जिससे उसकी आंखें और तकरीबन आधा गाल छुपे हुए थे। उसकी छुपी हुई आंखें दावर आफरीदी को खासा गैर आरामदा कर रही थीं। तभी एक झमाके से उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो बराह रास्त उसे चश्मा उतारने का नहीं कह सकता था, मगर वो चश्मा उतरवा ज़रूर सकता था। अब कि एरिन ने उसे मिठाई पेश की थी और उसे मिठाई से नफरत थी। इससे पहले बीजान एरिन को रोकती, वो मिठाई खा चुका था और अब तो इस बदलाव पर बीजान समेत सभी को हैरत से गश आया था। मुबारक हो आपको मिस एरिन। खैर मुबारक सर। मैंने कहा था ना मुझे दावर कहना, उसने जैसे एरिन को याद दिलाया। ठीक है दावर आफरीदी। उसे आज से पहले अपना नाम इतना हसीन कभी नहीं लगा था जितना आज एरिन के मुंह से लगा था। वेल मिस एरिन, अब से मेरे सारे काम आपने ही करने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अब तक नाश्ता नहीं किया है। दावर के इस एतराफ़ पर एरिन को ढेरों शर्मिंदगी ने आ घेरा था। मैं भी बना कर लाती हूँ। अरे अरे अरे,
ایک منٹ، یہ چشمہ کانچ کا ہے، اسے اتار دو۔ پہلے داور نے جاتے جاتے اسے روکا تھا، لیکن آج اس نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا بلکہ اس کے پرس کی اسٹریپ کو پکڑا تھا۔ یہ اشارہ تھا کہ اسے کل ایرن کا اعتراض برتنا یاد ہے۔ ایرن ہالے سے مسکرائی۔ ایرن نے بلا تردد چشمے کو اتار دیا تھا۔ اس کی آنکھ کے نیچے نیل واضح تھا، وہاں خون جم گیا تھا اور ایک زخم تھا۔ اگلے ہی لمحے داور کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا تھا اور ایرن کو سمجھ نہ آئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بی جان، اب کہ وہ بی جان سے مخاطب تھا، میں ایرن کو اسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بچے، تم نے بالکل صحیح سوچا، بی جان نے اس کی بات کی تائید کی۔ ان سے بھی ایرن کا یہ حال نہیں دیکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر کو دکھانے اور مکمل آنکھ کے معائنے کے بعد ڈاکٹر نے داور کو مخاطب کر کے کہا تھا، آفریدی صاحب، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ کی مسز کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے۔ جہاں تک اس زخم کا تعلق ہے تو اس کے لیے میں نے بہترین دوائیاں لکھ دی ہیں۔ مسز سن کر ایرن کو کرنٹ لگا تھا۔ وہ ہونقوں کی طرح داور کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ داور نے ایک آنکھ دباتے ہوئے اس کو دیکھا۔ ایرن سٹپٹا گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اسے سمجھ نہ آئی۔ وہ ڈاکٹر کے سامنے کچھ کہنے کے قابل نہ رہ پائی تھی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ ڈاکٹر کے کیبن سے باہر نکل کر ایرن نے اس سے پوچھا کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے انہیں بتایا کیوں نہیں؟ ریلیکس ریلیکس، کام ڈاؤن۔ اس نے نرمی سے ایرن کی بات کاٹی تھی۔ یہ ڈاکٹر ضیاء ہیں۔ کلینک کے علاوہ یہ میرے لیے بہت سے رشتے دکھانے میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ پچھلی بار جس لڑکی کا انہوں نے رشتہ دکھایا، اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں تھا۔ ایرن کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ اور تو اور اس کے پورے 2 گردے، 32 دانت اور 2 آنکھیں تھیں۔ اتنا ہی نہیں، 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ بھی تھے۔ اب کہ ایرن کو کچھ سمجھ آنے لگا تھا، اور اب اس نے غور سے داور آفریدی کا چہرہ دیکھا، اور اگلے ہی لمحے وہ بلند و بانگ قہقہا لگا کر ہنسی تھی۔ داور آفریدی مبہوت سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دانت موتی کے مانند چمکتے تھے۔ اس کی ہنسی دلکش تھی۔ داور نے دل میں اعتراف کیا، جانے کتنے سالوں بعد وہ اس طرح سے کھل کے ہنسی تھی۔ داور اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ حسین تھی۔ یہ خوبصورت شہد رنگ آنکھیں داور آفریدی کی پناہ گاہ تھی۔ داور آفریدی وہ مسافر تھا جو سالوں سے سفر طے کر کے تھک چکا تھا، اور اب اسے اپنی منزل دکھی تھی۔ وہ اس حسین لڑکی کو یوں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ایرن سے پاک اور سچا عشق کرتا تھا، وہ عشق جس میں احترام لازم ہوتا ہے۔ ابراہیم شاہ جیسا نہیں جہاں عاشقی کو ہوس سمجھا جائے۔ اس نے اسے ہنستے ہوئے مبہوت ہو کر بے حد غور سے دیکھا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں ہنسنے سے چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ اب اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے۔ ہنسنے کے باعث اس کی آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ میں نے سنا تھا آپ بہت ہی غصیل اور سڑیل انسان ہیں، ایرن بے ساختہ ہنستے ہنستے بول اٹھی، اور اسے احساس ہی نہ ہوا۔ تو پھر تم نے کیسا پایا؟ داور آفریدی نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب کیا ایرن کی ہنسی تھمی تھی؟ مختلف، یہ ایک لفظی جواب آیا۔ اس لڑکی کی معصومیت اسے ناکارہ کر رہی تھی۔ اس نے دانستہ نظر چرائی تھی۔ چلو کچھ کھاتے ہیں۔ نہیں، میں گھر جا کر آپ کو کچھ بنا کر دیتی ہوں نا۔ نہیں، تمہاری آنکھ میں تکلیف ہے اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تم کوئی کام نہیں کرو گی۔ لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ایک دم اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ وہ نادان سمجھی کہ اسے کام سے نکالا جا رہا ہے۔ تم اتنی جلدی گھبرا کیوں جاتی ہو؟ میں تمہیں آرام کرنے کا کہہ رہا ہوں، اور ویسے بھی میرے باقی کام تم نے ہی کرنے ہیں۔ ایرن کی سانس میں سانس آئی تھی۔ فی الحال مجھے بھوک لگی ہے تو چلو کچھ کھاتے ہیں۔ لیکن ایرن کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ ٹریٹ سمجھ لو۔ کس چیز کی؟ عمر کے واپس آنے کی خوشی میں۔ ایرن خوش ہو گئی۔ کھانے کے دوران اس نے ہی ایرن کی پلیٹ میں کھانا نکالا تھا۔ ایرن مہارت سے چھری، کانٹے، نیپکن، ہر چیز کا استعمال کر رہی تھی۔ اس نے ایرن سے پوچھ لیا، تمہارے پیرنٹس کہاں ہیں؟ ایرن کا چمچہ منہ میں لے جاتا ہاتھ رکا تھا۔ نہیں ملتے۔ کیوں؟ داور آفریدی نے پوچھا۔ میں خود ہی کبھی دوبارہ ملنے نہیں گئی۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا۔
اب کہ ایرن نے اسے شروع سے اب تک کی ساری کہانی بتا دی تھی۔ داور واپسی پر اسے گھر چھوڑنے آیا تھا اور گاڑی میں جو کچھ اس نے ایرن سے کہا تھا اس نے ایرن کو جھنجھلا کر رکھ دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ ہوٹل سے باہر نکلے تو داور نے ڈرائیور کو ٹیکسی لے کر گھر جانے کا کہا۔ اب کہ اس نے ایرن کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تھا، ایرن نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ بیٹھ جاؤ یار، ورنہ لوگوں کو لگے گا کہ میں تمہارا ڈرائیور ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں، مذاق بن جاؤں گا پورے شہر میں۔ اس نے اتنی معصومیت سے کہا کہ ایرن کو ہنسی آ گئی۔ گاڑی ایک سگنل پر رکی جبکہ خواجہ سرا نے پاس آ کر کہا، ہائے کتنا خوبصورت جوڑا ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھے، لاؤ نا صاحب کچھ دو۔ ایرن نے خواجہ سرا کو ٹوکنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ داور آفریدی نے نوٹوں کی گڈی اس کی جانب بڑھا دی۔ ایرن ہکا بکا سی یہ منظر دیکھتی رہی۔ آپ نے انہیں بتایا کیوں نہیں؟ کس بارے میں؟ وہ ایک موڑ کاٹتے ہوئے بے حد لاپرواہی سے بولا، یہی کہ ہم شادی شدہ نہیں ہیں۔ لازمی نہیں ہے کسی کو بھی کسی بات کی صفائی دینا، لیکن انہیں غلط فہمی ہوئی تو ہونے دو، مجھے فرق نہیں پڑتا اور مجھے پڑتا ہے۔ اس طرح سے میرے بارے میں کوئی کچھ بھی اندازہ لگا رہا ہے تو تم اندازوں کو درست ثابت کر دو۔ کیا مطلب؟ ایرن چونک گئی۔ مطلب یہ کہ میں گھما پھرا کر نہیں کہوں گا مجھے تم پسند ہو، تمہارے 3 بچوں کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ بے شک بہت اچھے انسان ہوں گے، لیکن میں اب دوبارہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں بس اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ یہیں گاڑی روک دیں، میں گھر خود چلی جاؤں گی۔ اسے ایک دم ایرن کا لہجہ بہت بدلا ہوا لگا۔ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑوں گا، آپ سے میں نے کہا گاڑی یہیں روکیں۔ ایرن مجھے نہیں پتا تم کیا سوچ رہی ہو، لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ احترام کی نظر سے دیکھا ہے۔ میں اس عورت کو بیچ سڑک پر نہیں چھوڑ سکتا جو میرے لیے قابل احترام ہو۔ داور آفریدی اتنا گھٹیا انسان نہیں ہے۔ میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا، سوچ کے جواب دینا۔ میرا جواب اب بھی نہ ہے اور بعد میں بھی نہ ہوگا۔ تم مجھے ایک موقع تو دو، آزما لو۔ نہیں، بالکل نہیں داور صاحب، جب زندگی میں دھوکے بڑھ جائیں نا تو موقع نہیں دینے چاہیے۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ نہیں، میں بالکل صحیح سمجھ رہی ہوں۔ ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے۔ مجھے کیسے اندازہ نہ ہوا؟ میں ایک ملازمہ جس پر اس کا مالک بے حد مہربان ہو رہا ہے، مجھے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن ایرن شبیر حسین بے وقوف تھی، بے وقوف ہے اور بے وقوف ہی رہے گی۔ وہ ہنسیانی انداز میں روتے ہوئے خود کو کوس رہی تھی۔ داور نے ایک دم بریک لگائی تھی۔ اس نے ایرن سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ ایرن نے جو کچھ اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اس نے ایرن کو شرمندہ کر دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی کہی جملوں پر بے حد نادم تھی۔ داور آفریدی جیسا مضبوط انسان لرزتی پلکوں اور کانپتے ہونٹوں سے اس کا دل دکھانے پر معافی مانگ رہا تھا۔ ایرن کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ یہ وہ احساس نہیں تھا جو اسے شادی سے پہلے ابراہیم شاہ کی موجودگی میں ہوتا تھا۔ یہ بے حد محفوظ پناہ گاہ تھی۔ یہ انسان سچا تھا۔ ایرن کا دل موم ہوا تھا۔ اس شخص پہ اپنے 3 بچوں کا اور اپنا بوجھ ڈال کر اسے برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایرن نے لہجے کو حد درجے نارمل رکھتے ہوئے کہا، داور معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ داور نے یکدم نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ اچھے انسان ہیں، میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ میں اب یہ نوکری نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے نکلی تھی جب داور آفریدی کی آواز نے اسے جامد کیا۔ تمہیں عمر کا واسطہ نوکری نہ چھوڑو، میں دوبارہ تم سے شادی کا ذکر نہیں کروں گا۔ ہم دوست بن جاتے ہیں۔ مجھے سالوں بعد کوئی ملا ہے جسے دیکھ کے میں جینے لگا ہوں۔ میں مر جاؤں گا، مجھ پر رحم کرو۔ وہ اسٹیئرنگ پہ سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ایرن کو اسے دیکھ کر ترس آیا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں چھوڑوں گی نوکری۔ ایک لمحے کی دیری کے بغیر وہ فوراً گاڑی سے نکل گئی تھی۔ داور آفریدی روتا سسکتا گاڑی میں بیٹھا کئی مکے اسٹیئرنگ پر مار چکا تھا۔ اس کا سانس رک رہا تھا، وجود پتھر کا ہو رہا تھا۔ وہ دور جا رہی تھی، وہ روکنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ وہ جو اس کی سب کچھ تھی، یہ اس کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ یہ احساس اسے تڑپا رہا تھا۔ وہ کسی ریت کے ذرے کی مانند تھا جس کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جو اسے مکمل کرتی وہ اسے چھوڑ رہی تھی۔ کیا داور آفریدی چاہے جانے کے قابل نہیں تھا؟ کیا داور آفریدی کا حق نہیں تھا کہ اسے سچی محبت ملتی؟ کیا داور آفریدی اتنا بے مول تھا؟
کیا اس کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہ تھی؟ یہ مال و دولت، یسر و سوخ اسے سب بے معنی لگا۔ اسے اپنا آپ اس سوالی سا لگا جسے صدیوں سے کچھ نہ ملا ہو، اور آج جب اس نے کچھ مانگا ہو تو اسے جھڑک دیا گیا۔ داور آفریدی جب گھر آیا، بی جان اس کی منتظر لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ایرن نم آنکھوں سے شکستہ قدموں کے ساتھ گھر واپس آ رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے دکھا تھا۔ اسے اپنے رویے پر بے حد پشیمانی ہو رہی تھی۔ جو لہجہ تھوڑی دیر پہلے داور آفریدی کے ساتھ اپنایا تھا، اسے اس پر دکھ ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ انسان مکر اور فریب نہیں کر رہا۔ وہ جانتی تھی اس کا کہا ہر لفظ سچ ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ اس کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شادی شدہ تھی، بلکہ اب تو طلاق یافتہ تھی۔ اس کے 3 بچے تھے۔ وہ ایک ایسے انسان پر اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتی تھی جس نے زندگی میں خوشی کا کوئی لمحہ نہ پایا ہو۔ وہ بی جان سے داور کی زندگی میں ہونے والے اتار چڑھاؤ کے بارے میں سن چکی تھی۔ وہ یہ بھی بخوبی جانتی تھی کہ اس پر قبیلے کی ذمہ داریاں ہیں۔ بی جان کو وہ بے حد عزیز ہے، اور ایرن کے ساتھ اس کی زندگی کا جڑنا اسے بڑی مشکلات میں ڈال سکتا ہے۔ وہ ایرن کا محسن تھا، وہ اس کے ساتھ دغا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتے بوجھتے اسے ابراہیم شاہ کے نشانے پر نہیں لا سکتی تھی۔ اس انسان نے آج پورے دن میں جس طرح ایرن کا خیال رکھا تھا، اسے اپنی زندگی کا وہ سنہرا وقت یاد آیا تھا جب اس کے والدین اور بہن اس کا اسی طرح خیال رکھتے تھے۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئی تھیں۔ وہ شکستگی کے عالم میں گھر کی جانب بڑھ رہی تھی جب دور سے ابو بکر اس کے پاس بھاگتا ہوا آیا۔ مما مما! ابو بکر رو رہا تھا۔ ایرن کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اسے بے اختیار ابراہیم شاہ کا خیال آیا تھا۔ وہ بے ربط قدموں سے گھر کی جانب بھاگی تھی۔ راستے میں کئی بار اس کا پیر مڑا تھا، پر اسے پرواہ نہیں تھی۔ گھر کے دروازے پر اس نے شاہدہ اماں، سمینہ، دوسری خواتین، ستار اور سلیم کو پایا۔ اس کے دل نے کسی انہونی کا پیغام دیا تھا۔ شاہدہ اماں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ ایرن حواس باختہ سی سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ تب ستار نے اسے بتایا کہ رانیہ کو ابراہیم شاہ اسکول سے اغوا کر کے لے گیا ہے۔ ایرن بے اختیار غش کھا کر گری تھی۔ صد شکر کہ عظیم نے اسے سنبھال لیا تھا۔ عظیم سلیم کے ہی گروہ کا ایک لڑکا تھا جو ایرن کو ہمیشہ بڑی بہن کی طرح عزت دیتا تھا۔ عظیم کے گھر میں کوئی نہیں تھا، وہ یتیم مسکین تھا، اسی لیے محلے میں کوئی اسے اپنے گھر کے آگے بھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا۔ واحد ایرن تھی جس نے اسے گھر میں کھانا کھلایا تھا، اسے عزت کے بدلے عزت دی تھی۔ ایرن سے ملنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ بڑی بہن کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایرن نے خود کو کمپوز کر لیا تھا، اور اب اس کا دماغ تیزی سے جمع تفریق کر رہا تھا۔ سلیم، اگر آج تم سے کچھ مانگوں گی تو دو گے؟ سیدھا سلیم سے سوال کیا تھا۔ بہنا جو چاہے مانگ لے، تو بول تو جان بھی دے سکتا ہوں۔ جان نہیں چاہیے، وعدہ چاہیے۔ میرے آنے تک میرے بچوں کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، ان پر آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ زبان دیتا ہوں، مرتا مر جاؤں گا پر تیری اولاد پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ایرن کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ اس کے سر اور گلے میں شدید ٹیس اٹھی تھی۔ اب اس کا پاؤں دکھ رہا تھا۔ بے تحاشا بھاگنے کے باعث کئی بار مڑا تھا۔ اس نے ہر درد کو بالائے طاق رکھا اور ایک چھوٹا سفری بیگ تیار کیا اور لاہور کے لیے روانہ ہو گئی۔